السلام علیکم، میں عبید شہاب اور حقائق و حکمت میں آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد صاحب، ہم نے آپ سے کتاب پڑھی، وہ کتاب ہم نے پڑھی، امتحان دیا، ہم مستند ہو گئے، ہمیں آج وہ کتاب یاد ہی نہیں ہے۔ تو بہتر یہی تھا کہ ہم بجائے کسی کتاب کو پڑھنے کے ہم کرتے یہ کہ ہم کوئی فن سیکھتے، کوئی ہنر سیکھتے، ریئل بزنس میں بیٹھ کے کام کرنا سیکھتے۔ تو استاد نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو تم، چلو اب تم کو اس کی مثال بھی بتاتا ہوں، تمہارا مدعا بالکل درست ہے۔ تم نے سیب کھایا، تم نے کھانا کھایا، تم نے کسی بھی چیز کو کھایا۔ استاد نے کہا کہ یقیناً تمہارا مدعا بالکل درست ہے، صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ چلو میں تمہیں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تم نے سیب کھایا کھانے میں، تم نے بریانی کھائی، بیف بریانی کھائی، تم نے دیگر چیزیں کھائی، کولڈ ڈرنک پی، پانی پیا، سب کچھ تمہارے معدے میں گیا، ٹھیک ہے۔ جو تم نے بیف کھائی اس کا جو فیٹ تھا، اس کی جو چربی تھی، اس نے تمہارے ہڈیوں کو طاقت دی۔ اس میں جو مسالہ استعمال ہوا تھا اس نے تمہاری قوت مدافعت کو تھوڑا تیز کیا۔ اس میں تم نے سیب کھایا، اس نے تمہارے جسم میں جو تیزابیت یا دیگر چیزیں تھیں اس کو کاٹنے کا کام کیا۔ تو تم نے کھانا تو ایک ہی کھایا، لیکن الگ الگ جگہ پر وہ الگ الگ جگہ کام کرنے لگی۔ کچھ حصہ تمہارے مسلس کو گیا، کچھ حصہ تمہاری ہڈیوں کو گیا، کچھ حصہ تمہارے برین کو گیا، کچھ حصے نے تمہارے ذہانت کو تیز کیا۔ تمہارا کھانا باقی کہاں ہے پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں استاد جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، کھانا کہاں باقی رہے گا، جو لگنا تھا وہ لگ گیا۔ تو یہی کہا استاد نے بھی کہ جب ہم نے تمہیں کتاب پڑھائی تو اس کے کچھ باب میں تمہاری شخصیت کو موڈیفائی کیا، تمہاری اس کے کچھ باب میں تمہاری ذہانت کو موڈیفائی کیا، تمہارے اس کے کچھ باب میں تمہاری نگاہ کو، وسعت قلبی کو، تمہارے سوچنے کے زاویے کو، تمہارے سمجھنے کے، تمہارے منطق کے زاویے کو، لاجک کو الگ الگ طریقے سے نشو و نما دی۔ تو جو کتاب تم نے پڑھی ہے، اپنے وقت میں ان تمام کتابوں نے سارا کام یقیناً ویسے ہی کیا جیسے کھانا انسان کے جسم میں سارا کام کرتا ہے۔ اور جو تمہارا آج کا یہ مدعا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کتاب پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کتاب سے استدلال کرنے کی، بہتر ہے کہ ہم انڈسٹری میں جا کر ہم کسی کام کو پریکٹیکلی سیکھ لیں۔ دوست، اصل معنوں میں ہمارا کسی کتابوں سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، ہمارا کسی کتابوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں پریکٹیکل جو چیزیں ہمیں صرف وہ چیز کرنی ہے، تو اس وجہ سے ہم علمی اعتبار سے کمزور ہونے لگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمومی طور پہ کہ پہلے کے لوگ عظیم علم رکھتے تھے اور اب کے لوگوں کا علم ویسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست، یہ جملہ بھی مجھے غلط لگتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پہلے کے لوگوں کو جہاز اڑانا چاہیے تھا اور اب کے لوگوں کو پتنگ، کیونکہ پہلے کے لوگوں کا علم زیادہ تھا تو ان کو جہاز آنا چاہیے تھا بنانا، اور اب کے لوگوں کو کیونکہ علم کم ہو چکا ہے تو بہتر ہے پھر وہ پتنگ اڑائیں یا ہاتھ چھوڑنے والی کوئی چیز اڑائیں، جہاز تو نہیں بنا سکتے۔ ہمیشہ ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہوئی ہے، تو پہلے جتنے لوگوں نے جو کام کیا اس کے آگے اسی کام کو لے کر آگے چلتے رہیں، اور یہ تمام تر چیزیں کہلاتی ہیں اکیڈمی۔ جب تم اپنی اکیڈمیکلی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ نہیں کرو گے، کتابوں سے اپنا رشتہ نہیں جوڑو گے، کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑو گے، تب تک تم کسی بھی اعتبار سے علمی وسعت قلبی، ذہن کی وسعت، نگاہ کی بلندی، ان تمام تر چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کتابوں کے ساتھ رشتہ جوڑو، ہر لیول پر اپنے پاس کوئی کتاب رکھو، ضرور کتابوں کو پڑھا کرو۔ کتابوں کو پڑھنے سے میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، میں کچھ کتابیں آپ کو ابھی بھی ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے ڈیل کارنیگی کی لکھی ہوئی، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل۔ یہ کتاب ڈیل کارنیگی نے لکھی، بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ یو کین لرن ہاؤ ٹو میک دی کمیونیکیشن بیریئرز، ہرڈلز کو کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھیں۔ اگر اور شوق ہے تو انکریز یور فائنینشیل لٹریسی، وہ بھی رابرٹ کیوساکی کی ہے، وہ پڑھیں۔ اور اگر اپنی پرسنالٹی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیفن کووے کی ایک بک ہے 7 ہیبٹس آف افیکٹو ٹین ایجرز، وہ پڑھیں۔ بے شمار ایسی کتابیں جو آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، جو آپ کو بہت سارے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ایک لیڈر کا کام کرتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے دوست ایسا کبھی نہ کریں، کتاب سے رشتہ کبھی نہ توڑیں، کتاب رکھیں، کتاب پڑھیں، اور فزیکل بک پڑھیں ریدر دین یوزنگ یور PDF بک۔ فزیکل بک کا جو ایک چارم ہے وہ ڈیجیٹل بکس میں نہیں آتا۔ تو آج کا میرا میسج یہیں پر مجھے اختتام کرنا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔